اگلا سوال ذیسا یہ ہمیں نیو جرسی امریکہ سے فواد مبشر صاحب نے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چھوڑی ہوئی سنتیں نماز کے بعد کس ترتیب سے ادا کرنی چاہیے؟ بات یہ ہے کہ نماز کے بعد احادیث سے ہمیں یہ تو رہنمائی ملتی ہے کہ اگر نماز سے پہلے سنتیں ادا نہ کی جا سکی ہوں تو وہ نماز کے بعد ادا کی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ حضرت قیس بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھانے کے بعد جب واپس ہوئے تو حضور نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو حضور نے فرمایا کہ فجر کی نماز کی تو 2 رکعتیں ہوتی ہیں، یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ حضور میں دراصل نماز فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں سنت جو تھیں وہ میں ادا نہیں کر سکا تھا، اسے ادا کر رہا ہوں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جہاں تک ترتیب کا تعلق ہے کہ کون سی سنتیں پہلے پڑھی جانی چاہیے اور کون سی بعد میں، تو اس بارے میں مجھے احادیث میں نہیں کوئی ایسی حدیث نہیں مل سکی جس سے اس سوال کا جواب ملتا ہو۔ تاہم اگر ہم غور کریں تو 5 دن کی نمازوں میں نماز ظہر ایسی نماز ہے، اور یا نماز جمعہ کے دن نماز جمعہ جو ظہر کے وقت ہوتی ہے وہ ایسی نماز ہے جس میں نماز سے پہلے اور نماز کے بعد سنت موقدہ ایسے نوافل کے پڑھے جانے کا التزام کیا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باقاعدگی سے پڑھی اور اپنے صحابہ کو جن کے پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اس لیے اس نماز پہ اب اس بارے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر سے پہلے یا نماز جمعہ سے پہلے 4 سنتیں بھی ادا کی اور 2 سنتیں بھی ادا کی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد 2 سنتوں کا بھی اور 4 سنتوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص نماز کے بعد اگر وہ نماز سے پہلے 2 سنتیں پڑھ سکا ہے 4 کی بجائے، تو تب بھی وہ جو سنتوں کا اس کا فرض ہے یا جو اس پہ ایک ادائیگی ہے وہ اس کی طرف سے مکمل ہو جائے گی، اور وہ سمجھا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس نے 2 سنتیں ادا کر لی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جمعے سے پہلے یا نماز ظہر سے پہلے کوئی بھی سنتیں ادا نہیں کر سکا اور وہ اس وقت نماز میں پہنچا جب کہ امام نماز جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے یا ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو پھر وہ فرض نماز میں شامل ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر اگر وہ 2 رکعتیں پڑھ لے یا 4 اور 2 پڑھ لے یا 2 اور 4 پڑھ لے، کسی طریق کو بھی اختیار کر لے تو وہ کوئی اس میں حرج نہیں۔ لیکن اس میں فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ پہلے وہ ان سنتوں کو ادا کرے گا جو اس نے بعد میں پڑھنی ہے، یعنی اگر وہ سنتیں اس نے بعد میں 2 سنتیں پڑھنی تھی اور پہلے اس نے 4 پڑھنی تھی، تو بعد میں وہ 2 سنتیں پہلے پڑھ لے، کیونکہ اس وقت پہلے نماز کے بعد پہلا وقت ان سنتوں کا ہے جو جن کا وقت ہے، اور جو اس کی قضا ہو چکی ہیں ان کی ادائیگی وہ ان سنتوں کے بعد بھی کر سکتا ہے، کیونکہ سنتوں کے متعلق فقہا میں یہ ہے کہ جب تک اس نماز کا وقت موجود ہے اس کے دوران وہ کسی وقت بھی ان کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے دونوں طریق اس کے لیے جائز ہیں، وہ چاہے تو پہلے رہی ہوئی سنتوں کو ادا کر لے اور پھر بعد میں وہ بعد کی سنتوں کو ادا کر لے، اور جس طرح میں نے عرض کی ہے کہ فقہا زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ وہ پہلے ان سنتوں کو ادا کر لے جو اس نے بعد میں ادا کرنی، اس کے بعد وہ رہی ہوئی سنتوں کو ادا کر سکتا ہے۔ تو دونوں طریق سے ہی وہ جس طریق کو اختیار کرے اس کا سنتوں کی ادائیگی کا جو اس کے ذمہ ہے وہ اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔